آج ایک قطرہ بھی کافی ہوگا، اج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے بکدے۔ آج قدم قدم چلیں گے، ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں نا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے رلا لیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی، تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کا، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی۔ تو وہ تو مان رہا تھا، یہ نہیں مانتے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بخشنے پہ آماتا ہوں، ہم تو مائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی راہ دکھلائے کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آماتے ہی نہیں، یہ مان نہیں رہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا، ان کے رویے پہ رونا آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ نے مجھے مارا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر رو کیا؟ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا آج بھی میرا ماجرا کن والا ہی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دو، تو وہ تو مان رہا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، تو آج میں ادھر آ گیا، میں نے کہا چلو ان سے بات کر۔ آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے، آج ہم مان رہے۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے، تو وہ برف کے اوپر، برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں، ورنہ یہ ٹھہرے گی نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی، ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے
کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج زرد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے سال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہوئے ہوں۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ جناز گاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے جنازہ دے۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نہ خالی، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس طرح پہ جائیں گے؟ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو، نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولی ابھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتی، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یا باؤ بکم ربی نو نا دعاؤ، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں کو مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ، دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح، وہ تو اتنا کریم ہے۔ اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ سحر دم تک پکارتی رہتی، عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں پل کھا گئی، بولی یا سمادی، یا سمادی۔ کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زباں پل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔
کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں۔ اے عرش کے مالک، ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ یہ گھنا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے؟ ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی۔ میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے۔ الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدیّ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے۔ واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے۔ ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے۔ کہا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا۔ وہ ولد تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کچھ عرصہ قبل مصر میں کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی پرسیاں تھیں اور انسانوں کی ہڈیاں ملی۔ تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 6 صدی عیسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے۔ عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑا غار تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرصع رسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے، اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے۔ اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقفہ کرتے اور باہر سے دیوار چکتے، اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے تھے، وہ ایک ادھر تھا کہانی، اس کا تصور کر کے بتا کانپ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر ظلم، جبر، تعدی، ناانصافی کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن میرے حضور آئے تو امن ہی امن، روشنی ہی روشنی، شعور ہی شعور، اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ کائنات کو یہ جتنی بھی روشنی ملی ہے، آج چاہے کوئی کفر کا معاشرہ بھی ہو اور اس میں آپ کو خیر کی قدریں نظر آئی، تو وہ ساری قدریں میرے حضور کی دی ہوئی۔ سید سلیم گیلانی نے تو قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ کی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ کی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہ۔ تو زندگی کا سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب۔ تو اس لیے ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد محدود نہیں رکھنا نا،
بلکہ اپنی پوری زندگی پر محفل میلاد کو پھیلا لینا ہے۔ ہمارا رواں رواں شکرانہ ادا کرے، ہمارا طرز زندگی بتائے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اگر ان کے آنے کی مسرت ہے اور ان کے آنے کی خوشی ہے تو پھر ہمارا طرز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ ہم خوش ہیں؟ ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کا دیا ہوا نظام حیات ہماری زندگی کا روشن حوالہ ہے اور ہماری زندگی کا نور اور چراغ راہ ہے، تو پھر اس کی روشنی میں ہم جینا کیوں نہیں چاہتے، اس روشنی میں کیوں نہیں ہم چلنا چاہتا؟ تو صاحب میلاد سے محبت اور صاحب میلاد سے پیار اور شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام ادا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات کوئی ہزار مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ، لوگوں کو پتا ہو یہ حضور کا نوکر ہے، تمہارے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے ہو، لوگوں کو بے فکری ہونی چاہیے۔ اب اس سے 2 نمبر مال نہیں مل سکتا، یہ حضور کا عشق، کیونکہ اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج آ گیا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم تولے، اس لیے کہ اس کے سینے پہ نام میرے حضور کا لکھ پہ۔ تو آپ کا عشق آپ کی صداقت کی دلیل بن جائے، آپ کا عشق آپ کے وعدہ پورا کرنے کی دلیل بن جائے۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے گر جاتا تھا، اور آقا کریم 3 دن تک کھڑے ہیں، 3 دن تک قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک ایک دن وہ ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، سر پہ ہاتھ مارا ہو، یہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا، بڑا شرمندہ ہوا، آگے بڑھا تو اتنی سر بات حضور نے کہی تھی، تو نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے، غلطی اس کی ہے، حضور نے کہا میں کھڑا اور وہ جا رہی ہے۔ اور ہمارا ماجرا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر خود ہی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے باہر بتا دے کہ ابو گھر پہ ہی نہیں، اور میرے گھر کے اوپر جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے، پورے گھر پہ چراغاں حضور کے میلاد ہوا ہے، اور میں بہت بڑا عاشق رسول نعرہ لگاؤں تو زمین کو پھاڑ دوں آسمان کو چیر، لیکن خود وعدہ کیا اور اندر سے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جاؤ کہو ابو گھر پہ تھے۔ تو صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کوئی اور ہوتا۔ عشق وعدوں کی پابندی کا درس دیتا ہے تمہیں، تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کریں اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتے تھے، اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کر گئے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں مل رہی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین بھی آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں، جس سے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج۔ آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے نا آشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں، شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے،
یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ ایک خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دے۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیدائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپوایا کرتے تھے میلوں ٹریلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ ہے، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے، اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی۔ پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے؟ بس شیر کی ٹانگیں بنانے۔ کہا اس نے کون سا چرچا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے۔ پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے؟ تو کہا میں شیر کے کان دلانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا؟ وہ خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی تم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ گزر پیش۔ تو اس نے کہا بابا میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا رہا۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، جس کے کان بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ، یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا تھا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں تھی۔ اور آج مذہب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پوری مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مات زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پانچ گانا سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں سے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے، عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزراق کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا گیا ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا، کیونکہ زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے،
اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کم 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے، کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے روخا پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کرنا، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کر، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاؤ۔ حضور سے قبل بھی جسم کا صعود کرنا ثابت ہے، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کا جنت سے زمین پہ آنا، یہ طے شدہ حقیقت ہے جس کو تمام فرق مانتے ہیں، تمام مذاہب مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف جانا، یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود مستشرقین بھی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے صعود کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے حضور کے لیے کھڑی ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر پہلے کوئی گیا ہے تو ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں، اور اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے۔ باقی صورت کے ساتھ جانا، صورت کے ساتھ آنا، جسم تحلیل ہو جائے گا۔ امام رازی نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی، باتیں تو بڑی کی ہیں، صرف ایک مثال جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں سے کہا تو ایک جن نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ تخت کہاں تھا؟ ساتھ والے کمرے میں پڑا تھا؟ نہیں، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ اور تخت کو ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے اور زمین میں جڑا ہوا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونا، چاندی، دھاتیں اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا اور اس پر قیمتی موتی مرصع تھے۔ وہ تخت حضرت سلیمان کا ایک صحابی جو کہ جن ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں دوپہر تک حاضر کر دیتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، 1 مہینے کی مسافت پہ پڑا ہو اور پیروں میں ہو، فوجیں لگی ہوئی ہوں، تو وہ کہے میں آنے بعد میں لے آتا ہوں، ان فوجوں کو بھی ہٹاؤں گا، تالے بھی توڑوں گا، ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا اور آپ تک دوپہر تک پہنچ بھی آؤں گا۔ بڑی بات تھی۔
لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے نا، تو حضرت سلیمان نے جب کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا۔ آصف بن برقیہ نام بتایا حضرات تفسیر والوں نے، وہ کہتے ہیں آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا آپ کا بھانجا تھا اور آپ کا صحابی تھا، اور اس میں اعظم جانتا تھا، بنی اسرائیل کا ولی تھا اور حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے ہیں، تم کب تک لاؤ گے؟ تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہو، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے پڑا ہوا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس حاضر خدمت کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اور اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا مصطفیٰ فرش سے عرش تک آنے واحد میں نہیں جا سکتے؟ دوسری بات ہے یہ مصطفیٰ کریم نے کہا کب ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی سد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کمیں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جانو۔ رب کہتا ہے محبوب کو میں لے کے گیا ہوں۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا دل قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی نا آسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت، وقار اور شہرت عطا کی ہے، تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے، وہ
اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضور کی ذات بڑی حساس ذات ہے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اولو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی دور آکھے کوئی پشکر آکھے، پیدا رات دیتے ایہو شور پٹھا، اللہ والیاں گل کوکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس پیاری صورت